کرتے ہیں عالمی خبروں کی جانب۔ آپ کو بتائیں 2016 کی انتخابی مہم میں اداکارہ اسٹار سٹورمی کو رقم دینے کے کیس میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر فرد جرم عائد ہونے کے امکانات ہیں۔ فرد جرم عائد ہونے کے باوجود وہ صدارتی الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہوں گے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ سال 2024 کے صدارتی انتخابات لڑنے کا اعلان کیا تھا۔ اس ضمن میں ٹرمپ نے اپنے کاغذات نامزدگی بھی جمع کروا دیے تھے۔ امریکی قوانین کے مطابق ایسے کسی شخص کو انتخابی مہم چلانے اور صدارتی انتخابات لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا جس پر فرد جرم عائد ہو یا پھر وہ جیل بھی جا چکا ہو۔ ٹرمپ پروگرام فرد جرم عائد ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بھی وہ انتخابی مہم جاری رکھ سکیں گے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ وہ یوکرین تنازع کے حل کے لیے چین کے تجاویز کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور چینی صدر شی جن پنگ کے ماسکو کے دورے کے دوران 12 نکاتی چینی منصوبے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ خیال رہے کہ چین نے گزشتہ ماہ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کے خاتمے کے لیے ایک منصوبہ جاری کیا تھا جس میں دشمنی ختم کر کے امن مذاکرات کا دوبارہ آغاز شامل ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق چینی صدر شی جن پنگ گزشتہ روز اپنے 3 روزہ دورے پر ماسکو پہنچے جہاں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور مغرب کو یہ پیغام دیا کہ یوکرین جنگ پر ماسکو کو تنہا کرنے کی ان کی کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان تقریباً 4.5 گھنٹے تک ملاقات ہوئی جس کے دوران پوٹن نے شی جن پنگ کو دوبارہ منتخب ہونے پر مبارکباد دی اور مزید مضبوط تعلقات استوار کرنے کی امید ظاہر کی، جبکہ چینی صدر نے روسی ہم منصب کی تعریف کی اور پیشن گوئی کی کہ روس کے عوام انہیں اگلے سال دوبارہ منتخب کریں گے۔ کویت کی سرکاری آئل کمپنی نے ایک لیکیج کے سبب تیل کے رساؤ کو قابو کرنے کے لیے ہنگامی حالت نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کویت کی سرکاری کمپنی کے مطابق تیل کے زمین پر موجود ایک ذخیرے سے تیل کے رسنے کے سبب کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی اور تیل کی پیداوار بھی متاثر نہیں ہوئی۔ آئل کمپنی کے ایک ترجمان کسول امر کے مطابق اب تک تیل کے رسنے سے مہلک دھوئیں کے پھیلنے کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ انہوں نے تصدیق کی کہ یہ لیکیج زمین پر موجود آئل فیلڈ میں ہوئی ہے مگر اس کا علاقہ رہائشی علاقوں سے دور ہے۔ الامر کے مطابق تیل کے رساؤ کو بند کرنے کے لیے ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں جو کہ اپنا کام مکمل کر لیں گی۔ کویت اوپیک تنظیم کا ایک اہم رکن ہے اور روزانہ تقریباً 2.7 ملین بیرل تیل پیدا کر رہا ہے۔